الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ لیکچر نمبر 5۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ خالق و ارض و سما کے لیے، جس نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن جیسی باکمال بامثال عظیم الشان کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی فضیلت، سورۃ البقرہ کی عظمت اور سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا کیا فیض و برکات رکھے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرات و سامعین، سورۃ البقرہ جو ہے یہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے، دوسرا نمبر اس کا آتا ہے، اور اس سورت کے حروف جو ہیں 25,500 اس کے حروف ہے، اور اس سورت کے اندر جو کلمات ہیں وہ 6,121 اس کے کلمات ہیں، اور اس سورت کی آیات جو ہے وہ 286 اس کی آیات ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے گائے ذبح کرنے کا بنی اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کو سورۃ بقرہ کہا جاتا ہے، اسی وجہ اس کا بقرہ ہونے کی وجہ اور سبب بھی یہی ہے، اس میں گائے کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے، تو اس کا نام بھی اسی لحاظ سے بقرہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی ان 6 سورتوں میں سے ہے جن کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے، اور تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، اتحاد ہے کہ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ جو ہے مدینے میں سب سے پہلے جو سورت نازل ہونے والی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ آؤ حضرات محترم، بلا تمہید ہم سورۃ بقرہ کی فضیلت پر چند ایک احادیث اور نبی علیہ السلام کے فرمودات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں لا تجعلوا فی بیوتکم مقابر فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ سورۃ البقرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو لا تجعلوا بیوتکم، اپنے مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے گھر کے اندر قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اور اسپیشل نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ نہیں پڑھی جاتی، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس گھر میں جنات، شیاطین اور جادو جیسا حملہ ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں جس جگہ پر سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ رب العالمین اس جگہ کو شیاطین، جنات جیسی چیزوں سے پاک کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ آؤ حضرات محترم، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے گھر جو ہے شیاطین سے بچ جائیں، جنات سے بچ جائیں، پھر اپنے گھروں کے اندر سورۃ بقرہ پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اور ایک اور حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت امامہ بہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهر بين البقرة وسورة آل عمران کانہما غمامتان او کانہما غیابتان۔ حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر کافی سارے فوائد سورۃ البقرہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سورۃ البقرہ سے محبت پا لیتا ہے، سورۃ البقرہ سے اپنی دوستی ڈال لیتا ہے، سورۃ البقرہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کان اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، یہ سورۃ بقرہ جو ہے یہ قیامت والے دن بندے کے سفارشی بن کے آئے گی،
سفارش کرے گی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے قیامت کا دن کتنا سخت دن ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا۔ قیامت والے دن لوگ اپنے اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینوں میں۔ کچھ لوگ بدبخت ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، کچھ لوگ اپنے پسینے کے اندر گھٹنوں تک کسی کو پسینہ ہوگا، کسی کو کتنا پسینہ، ہر لوگ کی، ہر بندے کی الگ الگ کیفیت اور نوعیت ہوگی۔ حضرات محترم، جو بندہ دنیا میں رہ کر سورۃ البقرہ پڑھتا رہا، سورۃ البقرہ سے پیار کرتا رہا، سورۃ البقرہ سے محبت کرتا رہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن یہ سورۃ بقرہ اس بندے کے لیے سفارشی بن کے آئے گی۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کانہما غمامتانی، یہی سورۃ بقرہ کل حشر والے دن، سخت گرمی والے دن، یہ سورۃ بقرہ بندے کے اوپر کانہما غمامتانی، بادل بن کر آ جائے گی، بندے کے اوپر سایہ کر دے گی۔ اور تیسرا فائدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی سورۃ بقرہ جو ہے بندے کے اوپر سائباں بن کر، چھتری بن کر سایہ کرے گی۔ تیسرا فائدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی سورت جو ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اخذہا برکتن، نبی علیہ السلام نے فرمایا سورت بقرہ کو پڑھنا بندہ اس سے برکت حاصل کرتا ہے، اور جو اس کو چھوڑتا ہے فرمایا ترکھا حسرتن، اس سورت بقرہ کو چھوڑنا باعث حسرت ہے، باعث ناکامی ہے، باعث نلامی ہے۔ حضرات محترم، آؤ سورۃ بقرہ سے محبت اور پیار کیجیے۔ اور ایک اور بہت بڑی پیاری حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام کے صحابی گھر میں تہجد کے وقت سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور سورۃ بقرہ پڑھ رہے تھے، اچانک آسمان سے فرشتے اس صحابی کی سورۃ البقرہ کی تلاوت سننے کے لیے آسمانوں سے نزول ہوتا ہے صحابہ کا، اور فرشتوں کا، فرشتے آ کر اس صحابی کی قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، اور یہ صحابی ڈر جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک اس کا گھوڑا بندھا ہوتا ہے، وہ اچانک اچھلنا اور کودنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ صحابی رسول اپنی تلاوت کو روک دیتے ہیں، وہ جو گھوڑا ہے وہ بھی اچھلنا اور کودنا رک جاتا ہے۔ صحابی رسول پھر تلاوت شروع کرتا ہے، جو گھوڑا ہے وہ پھر اچھلنا اور کودنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، یہ سلسلہ کئی دفعہ پیش آیا، صحابی رسول کو ڈر لاحق ہو گیا، اس کا چھوٹا بیٹا یحییٰ بھی پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کو ڈر لاحق ہو گیا کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو کچل نہ دے۔ اس نے اپنی نماز کو کمپلیٹ کیا، مکمل کیا، اور دیکھا کہ آسمان کی طرف لالٹینوں کی صورت میں، کندیلوں کی صورت میں، چھتریوں کی صورت میں روشنی نما کوئی چیز آسمان کی طرف جا رہی ہے، اور صحابی رسول نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ صحابہ کا جو بھی مسئلہ لاحق ہوتا تھا وہ آپ علیہ السلام کے پاس اپنا مسئلہ آ کے رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام اس کا جواب دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو اپنی رات کا پورا بیتا واقعہ صحابی نے سنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابی سن لے، جو تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سورۃ بقرہ پڑھ رہا تھا، آپ کی سورۃ بقرہ کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے نوری ملائکہ آئے تھے، فرشتے آپ کی تلاوت سن رہے تھے۔ ہاں، اگر تو تلاوت کرتا رہتا صبح ہونے تک تم فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ حضرات محترم، اس حدیث سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے محبت پاتا ہے، پھر گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے گھر میں اترتے ہیں، اور اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، جنات جیسے حملات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آؤ سورۃ بقرہ سے پیار کرو، قرآن سے محبت کریں۔ آؤ حضرات محترم، ایک اور بہت بڑی پیاری حدیث سورۃ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں، یہی حدیث ہم نے لیکچر نمبر 4 میں بھی بیان کی تھی، اور لیکچر نمبر 4 میں سورۃ فاتحہ کی فضیلت میں بھی یہی حدیث آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس بینما رجل قاعد
قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیدا من فوقه فرفع رأسه فقال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس جبریل بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اچانک آسمان سے زوردار کی آواز آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو آواز آئی ہے یہ دروازہ کھلا ہے، آج سے پہلے کبھی یہ دروازہ نہیں کھلا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ھذا مالک نزل الی الارض لم ينزل قط الا اليوم۔ یہ جو فرشتہ آسمان سے نازل ہوا ہے یہ پہلی دفعہ نازل ہوا ہے، آج سے پہلے یہ فرشتہ بھی دنیا میں نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس یہ فرشتہ آتا ہے، دروازہ بھی پہلی بار کھلتا ہے، فرشتہ بھی دنیا میں آسمان سے زمین پر پہلی دفعہ آتا ہے، اور آ کر نبی علیہ السلام کو کیا خوشخبری دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے، کیا آپ علیہ السلام کے پاس تحفہ لے کے آتا ہے۔ فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے فسلم، سلام پیش کرتا ہے، پھر کہتا ہے ابشر بنورینی، نبی علیہ السلام جی میں آپ کے پاس دو نور لے کے آیا ہوں، اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے دو خزانے لے کے آیا ہوں اور نور لے کے آیا ہوں، ایک سورۃ فاتحہ ہے اور دوسری سورۃ البقرہ ہے۔ یہی ہم نے لیکچر نمبر 4 میں بھی یہ حدیث بیان کی تھی۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت اور عظمت میں بھی یہی حدیث آتی ہے، اور یہی سورۃ بقرہ کی فضیلت میں بھی یہی حدیث آتی ہے، یعنی دونوں صورتوں کی فضیلت میں یہ حدیث آتی ہے۔ آؤ حضرات محترم ایک اور بہت بڑی پیاری حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سورۃ البقرہ کو پڑھتا ہے وہ دجال جیسے گندے اور موذی فتنے سے بھی بچ جاتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹی دجالیوں سے بھی وہ بندہ بچ جاتا ہے جو سورۃ بقرہ کا اہتمام کرتا ہے، پڑھتا ہے، سورۃ بقرہ سے محبت ڈالتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی سورت کے اندر ایک آیت ہے آیت الکرسی، جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اسی صورت کے اندر آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی جان کی، اس کی مال کی، اس کی عزت کی، اس کی ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری حدیث ان لکل شیء صناما وان صنام القرآن سورۃ البقرۃ وان لکل شیء لبابا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہے، ہر چیز کی ایک کوہان ہے، سورۃ البقرہ قرآن کی جو چوٹی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر کلام کا خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن کا خلاصہ، قرآن کا نچوڑ، قرآن کا مفہوم سارا کا سارا وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ البقرہ ہے۔ او حضرات محترم سورۃ البقرہ پڑھنے سے گھر میں فرشتوں کا نزول، رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھنے سے بندے کی جان مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ سورۃ بقرہ پڑھنے سے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھنے سے دجال کے فتنے سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ پڑھنے سے بندہ جو ہے شیطانی حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ پڑھنے سے یہ سورۃ بقرہ کل قیامت والے دن سفارش بن کر بھی آئے گی، اور سورۃ البقرہ پڑھنے سے قیامت والے دن یہ سائے باں بن کر بھی آئے گی، بندے کے اوپر سایہ بھی کرے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سورت سے ہمیں اپنی دوستی ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سورت سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔